بچانا، غم مال سے بچانا، غم مال سے بچانا، مدنی مدینے والے مدنی، مدینے والے مدنی، مدینے والے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو دن بھر میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے تو لم یمت حتی یرا مقامہ فی الجنہ، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی جس موضوع پر سنیں گے تجارت کے، وہ احادیث طیبہ کی روشنی میں کہ جن امور سے، جن باتوں سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کاروبار میں منع فرمایا ہے، وہ احادیث مبارکہ اور ان کی تھوڑی سی تفصیل ہم سنیں گے۔ تو اس سے قبل کہ ہم وہ باتیں سنیں، وہ تجارتیں سنیں کہ جن سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے منع فرمایا ہے، بہتر ہوگا کہ ہم احکام شرعیہ کے اندر، یعنی جو شرعی احکامات ہیں، ان میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کی کیا حیثیت ہے، اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اسے ہم قرآن کی روشنی میں اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے عمل کی روشنی میں مختصر سنتے ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے کئی مقامات پر اس بات کو واضح کیا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جو فرمانات ہیں، جو احکامات ہیں، ان کی اطاعت مومنین پر لازم ہے۔ آپ نے جو حکم ارشاد فرمایا، جو کر کے دکھایا، وہ مسلمانوں کے لیے واجب العمل ہے، ضروری ہے، اور بعض جو آپ کے افعال ہیں، جو احکامات ہیں، ان پر عمل کرنا یہ مومن کے لیے بہت ہی اچھا، بہت بہتر ہے۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ الاحزاب میں آیت نمبر 21 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی میں بہتری ہے۔ تو اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو زندگی ہے، جو آپ کا اسوہ حسنہ ہے، یعنی جس طریقے سے آپ نے اپنی زندگی گزار کر دکھائی ہے، اسے سب سے بہتر طریقہ قرار دیا گیا۔ مفسرین اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بہترین طریقہ اسی کا ہو سکتا ہے کہ جس کی زندگی کامل ہو، جس کا طریقہ کامل ہو، جس کا طریقہ ایسا ہو کہ جس پر عمل کیا جا سکے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ کار کہ جس طریقے سے آپ نے اپنی زندگی گزاری، یہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ جس پر عمل کرنا آسان بھی ہے، ممکن بھی ہے، اور وہ طریقہ ہے کہ جس پر بندہ چلے تو جہاں اس کی دنیا سنورتی ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کا رب عز و جل بھی راضی ہوتا ہے۔ تو اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ، اس آیت کا جو دوسرا حصہ ہے اس کے اندر یہ ہے کہ اس بندے کے لیے یہ اسوہ حسنہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی رضا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے، یعنی جو مومن ہے
اس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر ایک بہترین نمونہ موجود ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا کہ وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائے اسے لے لو، اور جس سے منع فرمائے اس سے باز رہو۔ تو اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح فرما دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو دیں، جس چیز کا حکم دیں اس پر عمل کریں، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے منع کر دیں اس سے باز رہنا یہ ضروری ہے۔ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ ہے کہ جس چیز سے میں تمہیں منع کروں اس سے باز رہو، اور جس چیز کا میں تمہیں حکم دوں حتی الامکان اس کے اوپر عمل کرو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو عطا کریں، جو دیں، اس پر عمل کرنا، اسے حاصل کرنا، اسے لے لینا یہ مسلمان پر لازم ہے، اور جس چیز سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام منع فرما دیں کہ یہ کام نہیں کرنا تو اس سے بچنا یہ مسلمان کے اوپر لازم ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، کہ کسی مومن کو اور کسی مومنہ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ فرما دیں، کسی بات کا حکم دے دیں، تو اب ان کو اپنی طرف سے کوئی اختیار باقی رہے۔ یعنی جب اللہ اور اس کے رسول نے کسی چیز کے بارے میں حکم ارشاد فرما دیا کہ یہ کام کرنا ہے یا اس سے بچنا ہے، تو اب کسی مومن کو، کسی مومنہ کو یہ اختیار نہیں رہتا کہ اب وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے آگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے اپنے کسی ذاتی معاملے کو پیش کرے یا اپنے کسی ذاتی معاملے کو ترجیح دے۔ تو یہ اتنی واضح آیت ہے کہ جس معاملے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ممانعت فرما دی ہے، اب چاہے وہ تجارتی معاملہ ہو یا کوئی اور معاملہ ہو، چاہے وہ ہماری عقل کے اندر آئے نہ آئے، چاہے اس معاملے کو کرنے سے ہمیں بہت ہی بڑا فائدہ کیوں حاصل نہ ہو رہا ہو، لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرما دیا کہ یہ معاملہ نہیں کرنا، تو اب مومن کو یہ اختیار نہیں رہتا کہ وہ اس معاملے کو کرے۔ اس کاروباری جو ڈیل ہے، اس کی جو تجارتی معاملہ ہے، اسے وہ کرے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 132 میں ارشاد فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ اور رسول کے فرما بردار رہو اس امید پر کہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ بتا دیا گیا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے گی، ان کی فرما برداری کی جائے گی، تو لعلکم ترحمون، تم پر رحم کیا جائے گا۔ تو جو پریشانیاں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، انہیں دور کرنے کا ایک بہترین نسخہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کس طرح حاصل کی جائے۔ وہ یہ ہے کہ جو اللہ نے حکم ارشاد فرما دیا، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرما دیا، اس کی اطاعت کر لی جائے۔ جب اس کی اطاعت کر لی جائے گی تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ یہ جو فرمانات ہیں، یہ تمام کے تمام اس بات پر دلالت کرتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان ہے، آپ کا جو حکم ہے، وہ جب آ جائے تو اب جس معاملے میں وہ آیا ہے اس پر عمل کرنا یہ لازم ہو جاتا ہے، چاہے وہ آپ نے کسی چیز کا حکم ارشاد فرمایا ہو کہ یہ کام کیا جائے، چاہے آپ نے اس سے منع فرمایا ہو۔ تو یہ فرمانات جتنے بھی ہیں، یہ سارے کے سارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے حجت ہونے کی یہ دلیل ہیں۔ تو اب ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کے جو افعال ہیں، جو صحابہ کرام علیہم رضوان کا طریقہ کار ہے، اس پہ غور کریں، کیونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے یہی آیات تھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانات تھے کہ انہیں معلوم تھا کہ جو اسلامی احکامات ثابت ہوتے ہیں، تو جس طریقے سے وہ قرآن مجید فرقان حمید سے ثابت ہوتے ہیں، اسی طرح وہ احادیث طیبہ سے بھی ثابت ہوتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانات، آپ کا جو طریقہ کار ہے زندگی گزارنے کا،
وہ سارے کے سارا وہ تھا کہ جو اسلامی شریعت کا ماخذ ہے۔ حضور علیہ السلام کی احادیث طیبہ اور قرآن مجید، یہ وہ دو اصول ہیں، اصلی اصول ہیں کہ جن کے ذریعے سے اسلامی احکامات ثابت ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ قیاس اور اجماع یہ الگ چیز ہیں، لیکن جو اصل ہیں وہ قرآن اور حدیث ہیں۔ لہذا قرآن جو ہے وہ تو سب کے سامنے ہے، بالکل واضح ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی اللہ تبارک و تعالی نے ذمہ داری لی کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن بالکل محفوظ ہے اور اس کے جو احکامات ہیں وہ سب کے سامنے واضح ہیں، اور اس کی حفاظت کو جو ذمہ لیا وہ خود اللہ تبارک و تعالی نے لیا۔ جو احادیث طیبہ ہیں، جو حضور علیہ السلام کی سیرت ہے، جو حضور علیہ السلام کا طریقہ کار ہے، اس کا ذمہ اگرچہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے نہیں لیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حفاظت کی جو ذمہ داری ہے وہ اس امت کے اوپر ڈالی ہے۔ لہذا ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کے طریقہ کار کو دیکھیں تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضور علیہ السلام کی ایک ایک بات کو ہم تک پہنچایا ہے۔ آپ کسی بھی نبی کی سیرت کو اٹھا کے دیکھیں، کسی بھی نبی کی آپ حیات معلوم کرنا چاہیں تو آپ کو چند ایک باتوں کے علاوہ کسی نبی کی مکمل حیات نہیں ملے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آپ تمام انبیاء کرام علیہم رضوان کے حالات پڑھتے چلے جائیں تو آپ کو چند باتوں کے علاوہ نہیں ملے گا۔ حالانکہ ہر نبی کامل ہے، ہر نبی جو ہے وہ اپنی امت کی اصلاح کے لیے آیا اور اس نے ایک ایسا نمونہ پیش کیا جو قابل اتباع تھا۔ ہر نبی کی اتباع کی جاتی تھی، لیکن کسی نبی کا بھی طریقہ کار مکمل طور پہ محفوظ نہیں رہا۔ لیکن ہمارے حضور علیہ السلام کی سیرت، آپ کی زندگی، آپ کی احادیث طیبہ کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ شرف عطا فرمایا کہ اس امت نے اس انداز میں حضور علیہ السلام کی سیرت کی حفاظت کی کہ مستشرقین، یہ وہ جماعت ہوتی ہے جو غیر مسلم ہوتے ہیں اور باقاعدہ اسلامی علوم حاصل کرتے ہیں تاکہ اسلام کے اوپر طعن و تشنیع کر سکیں، طنز کر سکیں، ان کو مستشرقین کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ جس طریقے سے مسلمانوں نے اپنے نبی کی سیرت کی حفاظت کی ہے، جس طریقے سے اپنے نبی کے اقوال کی حفاظت کی ہے، اس طرح کسی نے بھی نہیں کی۔ تو حضور علیہ السلام کی جو سیرت ہے، آپ کے جو افعال ہیں، جو آپ کے اقوال ہیں، آپ کے فرمانات ہیں، وہ سب کے سب محفوظ ہیں۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا طریقہ کار آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان حضور علیہ السلام کی ایک ایک بات کو جاننے کے لیے بے چین رہا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام کی کون سی باتیں جو ہمیں نہیں ملتی، چاہے حضور علیہ السلام کا حلیہ ہو، آپ کو معلوم ہے کہ حضور علیہ السلام کا رنگ مبارک کیسا تھا تو وہ بھی آپ کو کتابوں میں مل جائے گا۔ حضور علیہ السلام کی زلفیں کیسی تھیں تو یہ بھی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ حضور علیہ السلام نے کس کس مقام پر کس کس وقت کیسی کیسی زلفیں رکھیں۔ حضور علیہ السلام کے کپڑے کس طرح ہوا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کس طریقے سے تھے، آپ بیٹھتے کس طریقے سے تھے، آپ کے سونے کا انداز کیا تھا، بولنے کا انداز کیا تھا، کس طریقے سے آپ علیہ السلام لوگوں سے ملا کرتے تھے، کھاتے کس طریقے سے تھے، اپنی ازواج تھیں ان سے کس طرح ملاقات کیا کرتے تھے۔ الغرض ہر بات ہمیں معلوم ہے۔ بلکہ صحابہ کرام علیہم رضوان، کیونکہ جو بندے کی زندگی ہوتی ہے وہ دو طرح ہوتی ہے، ایک اس کی گھر سے باہر کی زندگی ہوتی ہے، گھر کے اندر کی زندگی ہوتی ہے۔ جو گھر کے باہر کی زندگی ہوتی ہے وہ ہر ایک کے سامنے واضح ہوتی ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ گھر کے باہر بندہ کیا کر رہا ہے، لیکن جو گھر کے اندر کے حالات ہیں اس پر ہر ایک مطلع نہیں ہوتا، ہر ایک کو معلوم نہیں ہوتا، کہ گھر کا بندہ ہی جانتا ہے کہ گھر کے اندر وہ کیا کر رہا ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان یہ امہات المومنین سے، حضور علیہ السلام کی ازواج سے پوچھا کرتے تھے کہ حضور علیہ السلام کی گھریلو زندگی کس طرح ہوا کرتی ہے۔ یہ احادیث کے اندر موجود ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان امہات المومنین سے پوچھتے کہ حضور علیہ السلام اپنے گھر کے اندر وقت کیسے گزارتے، تو امہات المومنین بتایا کرتی تھی کہ حضور علیہ السلام گھر کے اندر اپنے کام کیا کرتے تھے، کپڑے اگر سینے کے لائق ہوتے تو انہیں سیا کرتے تھے، اپنے جوتے سی لیا کرتے تھے، ہر ایک بات کو وہ معلوم کیا کرتے تھے۔ اسی طرح بخاری مسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جو حضور علیہ السلام کے چچا زاد
بھائی بھی ہیں، اور آپ کی جو خالہ تھی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ تھیں. تو آپ نے ان کے گھر پر رات گزاری، اور رات میں آپ نے یہ دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات کس طرح گزارتے ہیں. آپ نے پھر دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کچھ دیر سوئے اور اس کے بعد اٹھے، نماز ادا کی، پھر سوئے، پھر اٹھ کے نماز ادا کی. تو ایک ایک بات کو آپ نے نوٹ کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طریقے سے رات کو اٹھ کر وضو کیا، کس طریقے سے آپ نے نماز پڑھی، کتنا وقت آپ سوئے، ساری کی ساری باتیں آپ نے معلوم کرنے کے بعد اسے لوگوں کو بیان کیا. تو صحابہ کرام علیہم رضوان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احادیث تھیں، آپ کا جو طریقہ کار تھا، اسے معلوم کرنے کے در پہ رہا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ اب ہر ایک جو اس کے معاملات مختلف ہوتے ہیں، کاروبار بھی ہوتا ہے، دیگر معاملات ہوتے ہیں، تو ہر وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر حاضری یہ ممکن نہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں احادیث کے اندر موجود ہے، کتب کے اندر موجود ہے کہ آپ اور آپ کے ایک ساتھی، انہوں نے یہ طریقہ کار بنایا ہوا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، اور آپ کا جو ساتھی تھا وہ کام کاج کیا کرتا تھا. وہ جب آتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ساری بات بتاتے کہ آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا کیا، کیا معاملات آپ کے ساتھ پیش آئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کس طریقے سے ڈیل کیا. پھر دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کام پر جاتے، وہ آتا، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام باتیں سنتے، اور پھر جا کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بتاتے کہ آج کا دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طریقے سے گزارا. تو اس طرح صحابہ کرام علیہم رضوان نے ایک ایک بات کو محفوظ کر کے، نوٹ کر کے، یاد کر کے امت کو پہنچایا، اور پھر اس کے بعد جو صحابہ کے بعد تابعین کا طبقہ تھا انہوں نے آگے تک پہنچایا، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری سیرت جو ہے وہ لکھ لی گئی. تو اس کی وجہ کیا؟ وجہ یہی کہ ایک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت تھی وہ تھی قابل اتباع. دوسری بات یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے افعال ہیں اور جتنے آپ کے اقوال ہیں، جو آپ نے فرمایا ہے، یہ تمام کے تمام قابل حجت ہیں، یعنی وہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے احکام شرعیہ ثابت ہوتے ہیں کہ حضور نے فرما دیا. اب بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بظاہر عقل کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ یہ معاملہ اس طریقے سے ہونا چاہیے، لیکن ایک انسانی عقل ہوتی ہے اور اس کے مقابل ایک نبوت کی عقل ہوتی ہے. تو نبوت کی جو عقل ہوتی ہے وہ عام انسانی عقل سے بڑھ کر ہوتی ہے. تو بظاہر ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے کہ یہ اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے، لیکن حدیث مبارکہ کے اندر جب وہ بات آ جاتی ہے اور اس کے برخلاف ہوتی ہے تو حدیث مبارکہ پر عمل کرنا ضروری ہو جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر احکام شرعیہ یہ عقل کے ذریعے ثابت ہوتے تو جو موضوع کے اوپر مسح کیا جاتا ہے، میں حکم دیتا کہ موضوع کے تلووں میں مسح کیا جائے. یعنی جو مسح کیا جاتا ہے، اگر کسی نے موزے پہنے ہوئے ہیں شرائط کے ساتھ تو حکم شرع یہ ہے کہ وہ موزے کے اوپری حصے کے اوپر مسح کرے گا. تو آپ فرماتے ہیں کہ عقل کا تقاضا یہ تھا، اگر عقل سے یہ بات ثابت کرتے تو ہم کہتے کہ مسح یہ موضوع کے نچلے حصے میں کیا جائے، کیونکہ مٹی وہاں لگتی ہے، بندہ چلتا ہے تو جو بھی ذرات وغیرہ ہیں وہ سارے کے سارے نچلے حصے پر لگتے ہیں. لیکن حکم یہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان یہ ہے اور آپ کا طریقہ کار یہ ہے کہ مسح موضوع کے اوپری حصے پر کیا جائے. لہذا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آ گیا تو اب ہم نے اسی کے اوپر عمل کیا. اسی لیے جو اصول فقہ ہیں، یعنی شرعی مسائل کے جو ضوابط ہیں، قواعد ہیں، ان میں سے ایک قاعدہ یہ ہے کہ اگر انسانی قیاس جو ہے، انسانی عقل اور حدیث مبارکہ کہیں آپس میں ٹکرا جاتے ہیں، بظاہر ان کے درمیان کوئی صورت پیدا نہیں ہوتی کہ مناسبت بنا دی جائے، تو حکم یہ ہے کہ حدیث پر عمل کیا جائے گا اور جو ہمارا قیاس ہے، جو ہماری عقل ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبہ یہ قابل حجت ہیں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں 4-5 مقامات پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک وصف، آپ کی ایک صفت، آپ کا ایک کام یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس دنیا میں معلم کائنات بنا کر بھیجا ہے، یعنی آپ لوگوں کو احکام سکھانے والے ہیں. چنانچہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 151 میں ارشاد ربانی ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا
وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، یعنی جیسا کہ ہم نے تم میں ایک رسول بھیجا تمہیں میں سے، تم پر ہماری آیتیں تلاوت کرتا ہے، تمہیں ستھرا کرتا ہے، اور تمہیں کتاب یعنی قرآن سکھاتا ہے، اور تمہیں حکمت سکھاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ تو حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام شرعیہ ہیں ان کو سکھانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو ایک وصف آپ علیہ السلام کا یہ ہے کہ آپ علیہ السلام لوگوں کو سکھانے والے بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے جس طرح دیگر معاملات کے اندر لوگوں کی رہنمائی فرمائی، لوگوں کو بتایا کہ انہوں نے کس طرح زندگی گزارنی ہے، اسی طرح جو تجارتی معاملات ہیں ان میں بھی حضور علیہ السلام نے رہنمائی فرمائی، چاہے وہ اب اخلاقی اعتبار سے ہوں، چاہے وہ بالکل کاروباری جن کی وجہ سے جو ہے بے و شرع جو ہوتی ہے، جو کاروباری معاملات ہوتے ہیں وہ جائز یا ناجائز ہوتے ہیں، اس اعتبار سے ہو، ہر طریقے سے حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ تاجر برادری کی بھی رہنمائی فرمائی ہے۔ یعنی احادیث طیبہ کے اندر وہ احکامات ارشاد فرمائے ہیں کہ جن کی روشنی میں بندہ جو ہے وہ تجارت کرنے والا اپنی زندگی بآسانی گزار سکتا ہے اور دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو بھی سنوار سکتا ہے۔ لہذا حضور علیہ السلام نے تجار سے یہ ارشاد فرمایا کہ جو تاجر ہیں یہ قیامت کے دن فاجر اٹھائے جائیں گے، یعنی بدکار اٹھائے جائیں گے، بد کردار اٹھائے جائیں گے، اور نافرمان اٹھائے جائیں گے، الا مگر وہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے، نیکی اختیار کرے اور سچائی اختیار کرے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات کی رہنمائی فرمائی کہ تاجروں کا گروہ وہ ہے کہ جو عمومی طور پر جھوٹ کے اندر مبتلا رہتا ہے، برائیوں کے اندر مبتلا رہتا ہے، تو یہ ارشاد فرما دیا کہ ایسے تجار جو ہیں، ایسے جو تاجر ہیں، وہ قیامت کے دن فاسق و فاجر اٹھائے جائیں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ رہنمائی فرما دی کہ الا من برا وصدق واتقى، مگر وہ کہ جو نیکی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے اور سچائی اختیار کرے۔ اسی طریقے سے تاجر برادری کی ایک عادت ہوتی ہے کہ کثرت کے ساتھ قسمیں کھاتے ہیں، اپنا مال بکوانے کے لیے قسم کھاتے ہیں، اور اس میں وہ سچی اور جھوٹی قسم کا کوئی لحاظ نہیں کرتے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس معاملے میں رہنمائی فرمائی اور ارشاد فرمایا ایاکم وکثرت الحلف، کہ تم پر کثرت سے قسم کھانے سے بچنا لازم ہے۔ تو قسم کھانے سے بچنا لازم ہے یہ ارشاد فرمایا، اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ یہ قسم جو ہے یہ سودا تو بکوا دیتی ہے، مال تو بکوا دیتی ہے، لیکن جو مال کی برکت ہوتی ہے اسے اٹھا دیتی ہے۔ تو یہ رہنمائی فرمائی حضور علیہ السلام نے کہ جب مال بیچیں تو اس میں قسم کھانے سے یہ بچتے رہیں۔ اسی طریقے سے حضور علیہ السلام نے مال کے تقاضے جو ہیں اس کے بارے میں فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے کہ جب معاملہ کرتا ہے تو نرمی کے ساتھ کرتا ہے، جب کسی سے تقاضا کرتا ہے تو نرمی کے ساتھ کرتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بھی ایک کاروباری اصول بتایا حضور علیہ السلام نے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا جا سکے، وہ یہ ہے کہ جب معاملہ کیا جائے تو نرمی کے ساتھ کیا جائے، جب کسی سے کوئی تقاضا کرنا ہو، اپنا مال لینا ہو یا اپنا جو قیمت ہے اسے حاصل کرنا ہو تو اسے نرمی سے کیا جائے۔ تو یہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والا ہے، ساتھ ہی ساتھ جو بندہ اس صفت کے ساتھ متصف ہو، جس کے اندر یہ معاملہ پایا جاتا ہو، تو جو تاجر برادری ہے اس کے اندر بھی وہ بندہ ایک اچھا بندہ شمار ہوتا ہے کہ یہ نرمی کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، حسن اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ جس کے ذریعے سے بندہ اپنی دنیا کو بھی سنوارتا ہے اور آخرت کو بھی سنوار لیتا ہے۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کچھ وہ ناجائز امور، ناجائز بیوع ہم سنیں گے کہ جن سے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا کہ یہ جو تجارتی امور ہیں ان میں کون کون سی صورتیں ہیں کہ جن سے بچنا بندے کے اوپر لازم ہے۔ امام دارقطنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی تصنیف سنن دارقطنی میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہا عن بیع الکالی بالکالی، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے
ادھار کی ادھار سے بے سے منع فرمایا۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ جو کاروباری معاملہ ہو، جو فرسٹ ٹائم ڈیل ہوتی ہے، یعنی پہلی دفعہ آپ معاملہ کرنے گئے کسی سے، تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک طرف آپ کا ثمن ہوتا ہے یعنی قیمت ہوتی ہے، اور دوسری طرف آپ کی مبی یعنی مال ہوتا ہے۔ تو جو قیمت ہے اور ساتھ میں جو مال ہے، ان دونوں میں سے کسی ایک کا اس پر قبضہ ہونا ضروری ہے۔ یعنی آپ نے کسی سے کاروباری معاملہ کیا کہ میں نے آپ سے یہ چیز خریدی، اس نے کہا میں نے بیچی، اتنے کی خریدی اتنے کی بیچی، تو اب یہ ضروری ہے کہ آپ یا تو اسے قیمت دے دیں، 1000 روپے کی وہ خریدی تو 1000 روپیہ اسے دے دیں، یا پھر وہ آپ کو جو چیز آپ خرید رہے ہیں اس سے، وہ کتاب آپ نے خریدی یا جو بھی چیز آپ نے خریدی، وہ آپ کے وہ حوالے کر دیں۔ یہ ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کی اس سے ڈیل ہوئی، آپ نے کہا کہ بھئی یہ چیز میں نے اتنے میں لی، اس نے کہا میں نے دی، آپ کا سودا طے ہو گیا۔ اب قیمت کا کیا ہوا کہ 1 ہفتے کے بعد قیمت دیں گے، اور 1 ہفتے کے بعد یا 2 ہفتے کے بعد یا 3 دن کے بعد یا 1 دن کے بعد جو ہے وہ آپ کو یہ آپ کی جو چیز ہے وہ مل جائے گی۔ تو وہ آپ کی قیمت بھی ادھار اور آپ کا جو مال ہے وہ بھی ادھار، دونوں طرف ادھار ہونا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق ناجائز ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ جب آپ کا کسی سے کاروباری معاملہ ہو تو اس میں ایک طرف سے قبضہ ہو جانا یہ ضروری ہے۔ یہ پہلی دفعہ جب آپ کا معاملہ ہو اس وقت کی بات ہے۔ تو اس کو بیع الکالی بالکالی یعنی ادھار کی ادھار سے بے کہا جاتا ہے، ادھار کی ادھار سے ڈیل کہا جاتا ہے، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق یہ ناجائز ہے۔ بعض علماء نے اس کی ایک صورت یہ بیان کی کہ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں اس کی ایک صورت یہ ہے کہ مثال کے طور پر زید کا بکر کے اوپر 1000 روپیہ قرض ہے، زید کا بکر کے اوپر 1000 روپیہ قرض ہے۔ اب بکر آتا ہے زید کے پاس اور آ کر کہتا ہے کہ میرے اوپر جو تمہارا قرض ہے، یعنی تم جو مجھ سے 1000 روپیہ مانگتے ہو، میں 1 مہینے کے بعد اس کے بدلے تمہیں 1 کپڑے کا تھان دے دوں گا۔ 1 مہینے کے بعد تمہیں اس 1000 روپے کے بدلے 1 کپڑے کا تھان دے دوں گا۔ تو اب وہ جو قیمت تھی وہ بھی ادھار تھی، یعنی 1 مہینے کے بعد دینے کی تھی، اور جو وہ مال دے رہا ہے، اسے کپڑے کا تھان دے رہا ہے، وہ بھی 1 مہینے کے بعد دے رہا ہے۔ تو یہ ادھار کی ادھار سے صورت ہوئی اور یہ ناجائز ہے۔ اچھا، اب ایک ہوتی ہے، یہ تو ادھار کی ادھار سے بے ہو گئی، ایک صورت ہوتی ہے وعدہ بے کی، یعنی کاروباری وعدہ جسے کہہ لیں آپ بھی ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے بازار میں کسی سے جا کر کہا کہ میں آپ سے 1 ہفتے کے بعد یہ کمپیوٹر یا جو بھی چیز ہے یہ خرید لوں گا، اور 1000 روپے کا 1 کمپیوٹر لوں گا، اور 100 کمپیوٹر مجھے چاہیے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، میں 1 ہفتے کے بعد آپ کو یہ کمپیوٹر جو 100 پیس ہیں، 1000 پیس ہیں، وہ میں آپ کو دے دوں گا۔ اس کو کہتے ہیں وعدہ بے۔ یہ جائز ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ جو بے ہے، یہ جو ڈیل ہوئی ہے آپ کی، یہ منعقد نہیں ہو جاتی، یعنی اب یہ جو آپ کا معاملہ ہوا یہ لازم نہیں ہو گیا کہ اب آپ نے اس سے وعدہ کیا، اس نے آپ سے وعدہ کر لیا کہ آپ نے کہا 1 ہفتے کے بعد میں لے لوں گا، اس نے کہا 1 ہفتے کے بعد میں دے دوں گا، قیمت طے ہو گئی، تو اس کو وعدہ بے کہا جاتا ہے۔ یہ صورت یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں تو اس سے لیں، وہ چاہے تو آپ کو دے، نہ آپ پر لازم ہے کہ اس سے آپ خریدیں، نہ اس پر لازم ہے کہ وہ آپ کو دے۔ تو اگر یہ صورت ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، 1 ہفتے کے بعد آپ اس کے پاس آئے اور آ کر آپ نے اس سے کہا کہ بھائی 1000 جو کمپیوٹر تھے اس کا ہمارا سودا ہوا تھا، اس کی قیمت لیجیے، وہ آپ کو دے دیتا ہے تو یہ ٹھیک ہے، یہ جائز ہو جائے گا۔ لیکن اس میں وعدہ ہوتا ہے کہ میں لوں گا اور وہ کہتا ہے میں دوں گا، یہ نہیں کہ میں نے لیا اور میں نے دیا۔ سودا ڈن ہو جائے اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ 1 ہفتے کے بعد قیمت دوں گا، وہ کہتا ہے 1 ہفتے کے بعد مال دوں گا، تو یہ ناجائز ہے۔ ہاں، اگر آپ لوگ یہ طے کرتے ہیں کہ 1 ہفتے کے بعد میں لوں گا اور وہ کہتا ہے 1 ہفتے کے بعد میں دوں گا، تو یہ ایک وعدہ ہو جاتا ہے۔ اب دونوں کے اوپر یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ اسے پورا کریں، اور 1 ہفتے کے بعد جب آپ کا دوبارہ معاملہ ہو تو یہ بے تعاطی کی صورت کہلاتی ہے۔ تو اس میں آپ دیں گے، وہ لے لے گا، تو یہ درست ہے۔ لیکن یہ کہیں گے کہ میں نے دیا اور اس نے کہا کہ میں نے لیا، تو یہ ناجائز ہو جائے گا۔ یہیں پر یہ بات یاد رکھیے کہ جو کاروباری معاملات کے اندر جو ڈیل ہوتی ہے، بے و شراء ہوتی ہے، اس میں ایک طرف ثمن ہوتا ہے، ثمن یعنی قیمت جو آپ طے کرتے ہیں کہ اتنے میں یہ مال میں نے خریدا ہے، اس کو ثمن کہا جاتا ہے۔ یہ کبھی
فوری دینا لازم ہوتا ہے اور کبھی یہ اس کو مؤخر کیا جاتا ہے. تو جو سمن فوری دینے والا ہوتا ہے اسے سمن حال کہا جاتا ہے، اور جو بعد میں دینا لازم آتا ہے اسے سمن مؤجل کہا جاتا ہے. تو جو بے ہے، جو کاروباری معاملہ ہے، اس میں اصل یہ ہے کہ سمن حال ہو، یعنی فوری دینا لازم ہو. تو اب آپ کا کسی سے معاملہ طے ہوا کہ یہ چیز جو ہے وہ میں نے 1000 روپے کی لی، تو اب اگر وہ آپ سے تقاضا کرتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے 1000 روپے مجھے دیجئے، تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اسے دیں. جب آپ نے چیز لے لی اپنی تو اب آپ پر لازم ہو گیا کہ آپ اسے دیں. ہاں اگر سمن معجل کرنا چاہتے ہیں، بعد میں آپ اسے قیمت دینا چاہتے ہیں، تو اسے طے کرنا ضروری ہے اور اسے بتانا ضروری ہے کہ میں اتنی مدت کے بعد آپ کو یہ قیمت دوں گا. تو جو سمن معجل ہوتا ہے، جو بعد میں قیمت دینا طے پاتا ہے، اس میں یہ بات ضروری ہے کہ جتنی مدت مقرر کی جا رہی ہے اس کا معلوم ہونا ضروری ہے کہ میں 1 ہفتے کے بعد دوں گا یا 1 مہینے کے بعد دوں گا، یا میں عید پر آپ کو دے دوں گا، بقرہ عید پر آپ کو دے دوں گا، فلاں تاریخ کو آپ کو دے دوں گا. یہ معلوم ہونا یہ ضروری ہے. اگر یہ بات معلوم نہیں تو یہ ناجائز ہے. سمن کا، قیمت کا جسے آپ مؤخر کر رہے ہیں اس کا معلوم ہونا یہ ضروری ہے. تو بعض اوقات ہمارے یہاں اس طرح ہوتا ہے کہ چیز لے لیتے ہیں اور لینے کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں اس کی قیمت آپ کو دے دوں گا، اور وہ مقرر نہیں کرتے کہ کب دیں گے. تو یہ چیز ناجائز ہے. تو جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کی قیمت آپ کو دے دوں گا، اس کی جو بھی رقم بنتی ہے وہ میں آپ کو دے دوں گا، اور چند دنوں کا کہہ دیتے کہ چند دنوں میں دے دوں گا، تو ایسا نہیں. بلکہ ضروری ہے کہ آپ وقت مقرر کریں کہ کب آپ دیں گے، اور وہ اس بات پر ایگری ہو، اس بات پر راضی ہو کہ ٹھیک ہے کہ اتنے دنوں کے بعد میں آپ سے لے لوں گا. یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں جو شرعی مسئلہ ہے. باہر شریعت میں صدر الشریعہ نے فرمایا کہ جب کسی سے اس طرح کا معاملہ ہو گیا کہ اس سے چیز خرید لی اور مقرر ہو گئے اتنے دن کے 1 ہفتے کے بعد آپ نے دینا ہے، اب اتفاقاً جو ہے 1 سال کا طے ہوا کہ 1 سال کے بعد یہ قیمت دے گا. اب جس کے اوپر ادھار تھا، جس نے چیز خریدی تھی، اس کا انتقال ہو گیا. تو اب اس کے انتقال کی وجہ سے وہ جو میعاد مقرر ہوئی تھی، جو مدت مقرر ہوئی تھی، وہ ختم ہو جائے گی. اس کے انتقال کے بعد یہ لازم ہوگا کہ اس کا جو بھی ترکہ ہے، اس کا جو بھی مال ہے، اس سے اس کا ادھار اتارا جائے. جس کے اوپر قرض ہے، جس نے خریدا ہے، چونکہ وہ مقروض ہو گیا، اس کا مدیون ہو گیا اس کا، تو اب اس کے مرنے پر وہ جو مدت مقرر ہوئی تھی وہ ختم ہو جائے گی. اب یہ جس نے خریدا ہے، جس کے اوپر ادھار آ گیا ہے، اس کے ورثاء پر لازم ہے کہ اگر اس کا مال بچا ہے تو اس مال کو بیچ کر اس بندے کی جس سے اس نے مال خریدا ہے اس کی قیمت ادا کی جائے. اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ جو مدت آپ مقرر کر رہے ہیں، یہ مدت اس وقت شروع ہوگی جب کہ مال آپ کے ہاتھ میں آ جائے. آپ نے کہا کہ بھئی یہ چیز مجھے دے دیں، 1000 روپے کی ہے، وہ چیز آپ کے ہاتھ میں آ گئی اور 1 ہفتے کی آپ کی میعاد مقرر ہوئی کہ 1 ہفتے کے بعد آپ نے جو ہے اس کے 1000 روپے دینے ہیں، لیکن وہ چیز آپ کے ہاتھ میں نہیں آئی. 1 ہفتے کے بعد آپ نے 1000 روپے دینے تھے، لیکن وہ چیز ہی آپ کے ہاتھ میں نہیں آئی، اور 1 ہفتے کے بعد وہ چیز آپ کے ہاتھ میں آتی ہے. تو اب وہ جب چیز آپ کے ہاتھ میں آئے گی تو اب یہ میعاد شروع ہوگی. 1 ہفتے کے بعد آپ کو وہ مال ملا، تو 1 ہفتے کے بعد جو ہے وہ آپ اسے، یعنی 1 ہفتے کے بعد جو مال ملا ہے اس کے 1 ہفتے کے بعد آپ پر قیمت دینا یہ لازم ہوگا. اسی طرح بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ چیز لے لی اور یہ طے ہو جاتا ہے کہ بھائی ہر مہینے یا کچھ ہر دن جو ہے وہ 100 روپے یا 1000 روپے آپ کو میں پیمنٹ کرتا رہوں گا. تو مدت مقرر نہیں ہوتی کہ کتنے عرصے میں دینا ہے. تو اس صورت میں جو مال بیچنے والا ہے وہ چاہے تو اپنی پوری قیمت کا ایک ساتھ تقاضا کر سکتا ہے. وہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے پوری قیمت جو ہے وہ دے دی جائے. وہ 1000 روپے روزانہ دے رہا تھا، اب اس نے کہا کہ مجھے ایک ساتھ پورے چاہیے، تو جو مال لینے والا ہے اس پر لازم ہوگا کہ وہ پوری قیمت اسے واپس کر دے. تو یہ ایک صورت ہو گئی ادھار سے ادھار کی بے کی، اسی کی ضمن میں یہ باتیں آئیں. دوسری جو صورت ہے جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا وہ ہے کسی کی بے کے اوپر بے کرنا، کسی کے سودے کے اوپر سودا کرنا. چنانچہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، مسند احمد کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یبیع بعضکم علی بعض، تم میں سے بعض کی جو خرید ہے، جو سودا ہے، اس کے اوپر سودا نہ کریں. اس کی صورت یہ ہے کہ کوئی بندہ کسی سے کوئی مال خریدنے جاتا ہے، دونوں
کسی قیمت کے اوپر راضی ہو جاتے ہیں کہ ہاں یہ چیز جو ہے وہ 1000 روپے کی یا اتنی قیمت کی ہے، اب بس اتنا ہے کہ اس نے قیمت دینی ہے، اس نے مال دینا ہے، اتنے میں دوسرا شخص آتا ہے اور آ کر جو ہے اس دکاندار سے کہتا ہے کہ بھائی یہ تمہیں 1000 روپیہ دے رہا ہے، میں تمہیں اس کا 1500 روپیہ دیتا ہوں، یہ چیز مجھے دے دو، یا اس کے اس دکاندار سے تعلقات ایسے ہیں، یہ وجاہت ہے، وہ شخص ایسا ہے، وہ آ کے کہتا ہے بھائی تم اسے 1000 کی دے رہے ہو، مجھے 1000 روپے کی دے دو. تو اب یہ جو سودے پر سودا کیا ہے، اس نے کسی کے سودے کے اوپر سودا کیا ہے، تو اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، لا یحل للمؤمن ان یبتاع علی بیع اخیہ، کہ مومن کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کے سودے کے اوپر سودا کرے. تو اب یہ دونوں ایک قیمت کے اوپر راضی ہو چکے تھے، صرف لینا اور دینا باقی تھا کہ اتنے میں وہ آیا اور اس نے آ کے جو ہے وہ پہلا سودا ختم کروا کے اپنا سودا کر لیا. تو ایک تو یہ اس حدیث مبارکہ کی وجہ سے منع ہے. دوسرا یہ کہ اس میں کسی مسلمان کو وحشت کے اندر مبتلا کرنا، کسی مسلمان کو ضرر پہنچانا ہے کہ وہ ایک چیز لے رہا ہے، اس کا دل اس کی طرف مائل ہے، وہ اس کی قیمت پر راضی ہو چکا ہے، اب اس کی خوشی اس میں کہ اس کو وہ چیز مل جائے، اب اچانک کوئی دوسرا آتا ہے اور اس کی جگہ وہ چیز لے لیتا ہے، تو مسلمان کے دل کے اندر وحشت پیدا ہوتی ہے، اسے ضرر ہوتا ہے، اور یہ چیز اسلام کے اندر منع ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کو سخت ناپسند فرمایا. چنانچہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت ابن سرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من دار دار اللہ بہ ومن شاق شاق اللہ علیہ، کہ جو کسی بندے کو ضرر پہنچائے، کسی مسلمان کو ضرر پہنچائے تو اللہ تبارک و تعالی اسے نقصان میں مبتلا کرے گا، اور جو کسی کو مشقت میں ڈالے تو اللہ تبارک و تعالی اسے مشقت کے اندر ڈالے گا. اسی طرح ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ملعون ہے کہ جو کسی مسلمان کو ضرر میں مبتلا کرتا ہے، کسی مسلمان کو نقصان پہنچاتا ہے، اسے تکلیف پہنچاتا ہے. تو جب اس طرح کا سودا طے ہو جائے کہ وہ ایک قیمت دینے پر راضی ہے، وہ ایک چیز لینے پر راضی ہے، اب دوسرا آتا ہے کہ قیمت بڑھا رہا ہے یا اپنی وجاہت کی وجہ سے، اپنے تعلقات کی وجہ سے وہ چیز لے لیتا ہے، تو یہ دوسرا مسلمان جو ہے وہ ضرر کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، وحشت کے اندر آ جاتا ہے. اسی طرح یہ جس طرح بے کے اندر منع ہے، اسی طرح اجارے کے اندر، کسی کو نوکر رکھنے کے اندر، کسی کو ملازم رکھنے کے اندر بھی منع ہے. مثال کے طور پر آپ نے کسی کو ملازم رکھا اور اس کی تنخواہ طے کر دی. اب یہ طے ہونے والا تھا کہ وہ راضی ہو گیا کہ ہاں ٹھیک ہے میں اتنی تنخواہ کے اوپر آپ کے پاس کام کروں گا، کہ اتنے میں دوسرا بندہ آتا ہے اور آ کے اس ملازم سے کہتا ہے کہ بھائی تم اس کے پاس جو ہے وہ ماہانہ 5000 روپے لے رہے ہو، میں تمہیں 6000 روپے دوں گا، میرے پاس آ کر کام کرو. تو اب وہ دونوں ایک چیز پر راضی ہو چکے تھے کہ اتنے میں دوسرا شخص آیا اور اس نے جو ہے وہ اس ملازم کو لیا اور اپنے ساتھ لے کر چلا گیا. تو یہ چیز بھی ناجائز ہے اور اس سے بھی اس حدیث مبارکہ کے اندر منع کیا گیا ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ یہ جو اس کی ممانعت کی ایک وجہ ہے وہ ہے لالچ، کہ ایک چیز جو ہے وہ مسلمان لے رہا ہے تو وہ اپنی خواہش کی وجہ سے، اپنی لالچ کی وجہ سے اس چیز کو حاصل کر لیتا ہے. اور یہ چیز بھی ہماری اسلامی تعلیم جو ہے وہ ہمارے اسلاف کے طریقہ کار کے خلاف ہے. امیر اہل سنت نے بڑی پیاری بات اپنے ایک رسالے کے اندر واقعہ بڑا پیارا نقل فرمایا. حضرت ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور پہلے کے اہل مدینہ کس طرح کے ہوا کرتے تھے، مدینے والے پہلے کے کس طرح ہوا کرتے تھے؟ تو آپ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ مدینے کے اندر ایک شخص جو ہے وہ ایک تاجر کے پاس آیا اور ایک بڑی تعداد کے اندر اس نے اس سے کپڑا طلب کیا کہ فلاں کپڑا اتنی مقدار کے اندر جو ہے وہ مجھے دے دیا جائے. تو اس نے کہا کہ جو کپڑا آپ مانگ رہے ہیں وہ میرے پاس ہے، اور جتنی مقدار آپ مانگ رہے ہیں، جتنا آپ کو چاہیے وہ بھی میرے پاس ہے، لیکن آپ ایسا کیجئے کہ جو میرا سامنے والا دکاندار ہے اس سے جا کے خرید لیجئے. تو وہ بڑا حیران ہوا کہ بھائی جب آپ کے پاس ہے تو آپ کیوں نہیں دیتے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے جتنا کمانا تھا وہ میں کما چکا ہوں، اور میرا جو سامنے والا دکاندار ہے میں صبح سے دیکھ رہا ہوں کہ اس کا کاروبار نہیں ہو رہا، لہذا آپ جائیے اور اس سے کپڑا خرید دیجیے. ان کا انداز یہ تھا
تو اور ہمارا انداز کیا ہے کہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو گاہک ہے وہ ہمارے پاس آ جائے، ہم سے مال خرید لے، تو یہ صورت جو ہے وہ ناجائز ہے۔ اب یہ وہ صورت ہے کہ جب دونوں ایک قیمت کے اوپر راضی ہو چکی کہ ہاں اتنی قیمت ہو چکی ہے اور یہ مال آپ کا ہوگا۔ اگر وہ کسی قیمت پر راضی نہیں ہوئے کہ اتنے میں خرید رہا ہوں اور وہ کہتا ہے میں اتنے میں دے رہا ہوں، ابھی کوئی قیمت طے نہیں ہوئی، اب دوسرا بندہ آ کر کہتا ہے کہ بھائی یہ چیز جو ہے وہ میں اس سے کم میں دے رہا ہوں، یا جو خریدنے والا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس سے زیادہ میں خرید رہا ہوں، تو اب یہ جائز ہے۔ مثال کے طور پر جو ہے وہ طے ہو رہا تھا کہ بھائی یہ چیز کتنے کی ہے، دکاندار کہہ رہا ہے 1500 کی، اور جو خریدنے والا ہے وہ کہتا ہے 1000 روپے کی۔ اب دوسرا بندہ آ کے کہتا ہے کہ بھائی مجھے 1500 روپے کی دے دیں یا مجھے 2000 کی دے دیں، تو یہ جائز ہے، کیونکہ یہ دونوں ابھی ایک سودے کے اوپر، ایک قیمت کے اوپر راضی نہیں ہوئے۔ اگر راضی ہو جاتے تو اس صورت میں اس طرح کرنا یہ ناجائز ہوتا۔ تیسری جو حدیث مبارکہ ہے اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نجش سے منع فرمایا۔ نجش یہ ہے کہ کوئی شخص جو مال ہے اس کی قیمت بڑھوائے اور اسے اس کے خریدنے کا ارادہ نہ ہو۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص کسی دکاندار کے پاس جاتا ہے اور اس سے کوئی چیز کہتا ہے کہ مجھے یہ چیز دے دیں، اور اس پہ قیمت سے گفتگو ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے 1000 روپے کی، میں 1000 روپے کی لوں گا۔ دکاندار کہتا ہے کہ 1200 یا 1500 روپے، اتنے میں دوسرا بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ 1200 کی دے دیں یا 1500 کی دے دیں۔ اب وہ جو خریدنے آیا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں 2000 میں لوں گا، اور جو دوسرا آیا وہ کہتا ہے مجھے 2500 میں دے دیں۔ اس طریقے سے وہ قیمت بڑھواتا ہے، حالانکہ جو دوسرا بندہ آیا ہے اس کا ارادہ نہیں ہوتا کہ اسے خریدے، اس کا کوئی ارادہ نہیں کہ اسے خریدے، بس اس کا مقصد ہوتا ہے کہ اس مال کی قیمت بڑھائے، اس چیز کی قیمت بڑھوا دے، تو اس کو نجش کہتے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ولا تناجشوا، نجش نہ کرو، یعنی چیز خریدنے کا ارادہ نہ ہو تو اس کی قیمت نہ بڑھواؤ۔ تو اب یہ بہت ساری دکانوں پر اس طرح ہوتا ہے کہ وہ خاص بندے مقرر کرتے ہیں، جیسے نیلامی کی بے ہوتی ہے یا دوسری چیزوں کی بے ہوتی ہے، اس میں وہ اس طرح بندے مقرر کرتے ہیں اپنے کہ جو قیمت بڑھاتے ہیں۔ آپ گئے چیز خریدنے کے لیے، آپ نے کہا کہ یہ 1000 کی، اب وہ دوسرا آئے گا کہے گا 1200 کی، تیسرا بولے گا 1500 کی، آپ سمجھیں گے کہ جو چیز ہے وہ اچھی ہے جبھی تو یہ قیمت لگا رہے ہیں، آپ نے کہا 2000 کی، وہ کہتے ہیں 2500، آپ اور بڑھاتے ہیں۔ تو اس طرح وہ جو بندے کھڑے ہوتے ہیں وہ قیمت بڑھواتے رہتے ہیں اور جو خریدنے گیا وہ بڑھاتا رہتا ہے، تو یہ مسلمان کو دھوکہ دینا ہوتا ہے۔ اور اسلامی شریعت کے اندر دھوکہ دینا، بد عہدی کرنا، یہ وہ جرم ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جو غدر ہے، دھوکہ دینا ہے، یہ کسی سے بھی جائز نہیں، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ کافر اصلی ہو یعنی شروع سے کافر ہو، چاہے وہ مرتد ہو، کوئی ہو، اس کے ساتھ دھوکہ کرنا یہ جائز نہیں۔ تو یہاں پہ چونکہ دھوکہ دیا جا رہا ہوتا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس کی قیمت زیادہ ہے اس لیے تو یہ برابر والا قیمت بڑھا رہا ہے، تو وہ بھی قیمت بڑھاتا رہتا ہے، مسلمان دھوکہ کھاتا رہتا ہے، تو یہ چیز بھی منع ہے۔ اسی طرح اپنی چیز کی ایسی تعریف کرنا، اپنے مال کی ایسی تعریف کرنا کہ جو اس کے اندر موجود ہی نہیں ہے، اس کی ایسی خوبیاں بیان کرنا کہ اس چیز کے اندر وہ خوبیاں موجود نہیں تھیں اور وہ اسے بیان کر رہا ہے تاکہ گاہک اس کی طرف متوجہ ہو کر، اس کی طرف مائل ہو کر اس چیز کو خرید لے، تو یہ چیز بھی ناجائز ہے اور اس کو بھی نجش کہا جاتا ہے۔ یہ بھی حدیث مبارکہ کی روشنی کے اندر منع ہے۔ اچھا، اب یہ صورت ممانعت کی ہے، اس میں ایک صورت جواز کی یہ ہے، جائز ہونے کی، کہ جو چیز وہ بندہ خریدنے کے لیے آیا ہے وہ چیز بازار کے اندر مثال کے طور پہ اس کی قیمت بنتی ہے 1500 روپے، اب وہ ضد کر رہا ہے کہ یہ چیز مجھے 1000 کی دی جائے یا 1200 کی دی جائے، وہ کم قیمت میں خریدنا اسے چاہ رہا ہے۔ اب کوئی بندہ آتا ہے، اس کا دکاندار کا جو قریبی ہے وہ آ کے کہتا ہے کہ یہ چیز مجھے 1200 کی دے دیں یا 1500 کی دے دیں۔ اب یہ بندہ جو دوسرا خریدنے آیا تھا پہلے، وہ مائل ہوتا ہے کہ اس چیز کی قیمت اچھی ہوگی اسی لیے وہ اسے خریدنے کی طرف مائل ہو رہا ہے، تو اب وہ اسے 1500 کی خرید لیتا ہے اور اس کی جو بازار کی قیمت ہوتی ہے وہ بھی 1500 کی ہوتی ہے۔ تو اس طرح کرنا یہ جائز ہے، یعنی اگر بازار کے اندر قیمت اس کی زائد ہے اور جو خریدنے کے لیے آیا ہے وہ قیمت کم لگا رہا ہے، اب کوئی دوسرا بندہ اس دکاندار کا جاننے والا آتا ہے اور اس کی قیمت وہ زیادہ لگاتا ہے تاکہ جو خریدنے کے لیے آیا ہے وہ اسے اتنی قیمت کے اندر خرید لے، تو یہ چیز ناجائز نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ چیز 1200 کی ہے اور وہ اسے بکوانا 1500 کی چاہتا ہے تو اب یہ ناجائز ہو جائے گا۔ تو اب بازار کی جو مناسب قیمت ہے، جو واجبی قیمت ہے،
اس پر اگر وہ اسے لے آتا ہے تو یہ چیز ناجائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بعض جو بیوع ہیں وہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ رائج ہیں، جیسے مثال کے طور پر بے آنے کا ضبط کرنا۔ اگر کسی نے بے آنا دیا ہے تو اسے ضبط کر لیا جاتا ہے، تو اس سے بھی حدیث پاک کے اندر منع فرمایا۔ چنانچہ امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ موطا امام مالک میں روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیع العربون سے منع فرمایا، اور بیع العربون یہ ہے کہ کوئی چیز خریدنے کے لیے آئے اور اس کی کوئی قیمت طے ہوئی کہ یہ چیز 1,00,000 روپے کی ہے، اور اس نے اس کا بیعانہ دے دیا کہ یہ چیز 1,00,000 روپے کی ہے اور اس کا بیعانہ یہ 10,000 روپے آپ لیجئے، اگر میں یہ چیز خرید لوں تو یہ 90,000 میں آپ کو زائد دے دوں گا، اور اگر وہ چیز میں نہیں خریدتا یہ تو 10,000 آپ کے ہوئے، جسے ہمارے عرف میں بیعانہ ضبط کرنا کہتے ہیں۔ تو یہ چیز شریعت کی روشنی کے اندر ناجائز ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپس میں اپنے اموال، اپنے جو مال ہیں، دوسروں کے جو مال ہیں اسے باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ تو یہ بیعانہ ضبط کرنا ہے، یہ ظلم ہے۔ اگر کسی کا سودا ہو جاتا ہے، وہ بیعانہ دیتا ہے، اب کسی مجبوری کی وجہ سے اسے نہیں خریدتا اور آپ اس سودے کو ختم کر رہے ہیں، تو آپ پر لازم ہے کہ جو بیعانہ لیا ہے اسے واپس کریں۔ اسی طریقے سے اس کے اپوزٹ یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے کوئی چیز خریدی، 10,000 روپے اس کے جمع کروا دیے، اب جو دکاندار ہے جس نے آپ کو بیچی ہے اس کا ذہن بنا کہ یہ چیز مجھے نہیں لینی، تو اب یہ ہو جاتا ہے ہمارے عرف کے اندر کہ اب 10,000 روپے آپ نے جمع کروائے تو وہ آپ کو 20,000 روپے دے گا، یعنی ڈبل کر کے دے دے گا آپ کو، تو یہ چیز بھی ناجائز ہے۔ جب سودا طے ہو گیا تو یا تو اسے پورا کریں، اور اگر اسے ختم کر رہے ہیں تو اب لازم ہے کہ جو بیعانہ لیا ہے اسے واپس کریں، اور ڈبل لینا یہ بھی ناجائز ہے۔ اسی طرح بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی چیز خریدی، اس کی قیمت ابھی دی نہیں کہ اس کا ریٹ کم ہو گیا، اب وہ ریٹ کم ہو گیا تو اب جو خریدنے والا ہے اسے پریشانی ہو جاتی ہے کہ اگر میں اسے لے لوں گا تو مجھے بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ 10,000 کی لی تھی چیز، اس وقت مارکیٹ میں اس کی قیمت 100 روپے تھی، اب اچانک مارکیٹ میں اس کی قیمت جو ہے وہ 50 روپے ہو گئی۔ یا پھر جو دکاندار ہے اس کے پاس مال رکھا ہوا تھا اور اس چیز کی قیمت جو ہے وہ 100 روپے سے 200 روپے ہو جاتی ہے، تو اب دکاندار کہتا ہے کہ اب میں اسے دوں گا تو میرا نقصان ہے، تو اب یہ سارے بیٹھتے ہیں اور مل بیٹھ کر یہ طے ہو جاتا ہے کہ ہم جو ہے وہ آدھے آدھے پہ کر لیتے ہیں، جو 50 روپے کا نقصان ہوا ہے 25 روپے دے دیتے ہیں، یا 100 روپیہ بڑھ گیا ہے تو 50 روپے آپ کو دے دیتے ہیں، تو یہ چیز ناجائز ہے۔ اس طرح کا معاملہ کرنا، سودا کر لینا یا اس پر راضی ہو جانا یہ جائز نہیں ہے، تو اسے بیع العربون کہا جاتا ہے، اور بیع العربون سے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو معلوم ہے کہ جس سے میں مال خرید رہا ہوں اس کے پاس مال جو ہے وہ چوری کا ہے، تو چوری کا مال خریدنا یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا۔ چنانچہ امام اسحاق بن راہویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی مصنف کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی نقل کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من اشترى سرقۃ وهو يعلم انها سرقۃ فقد شرك في عارها واثمها، کہ جس نے کوئی چوری کی چیز خریدی اور وہ جانتا ہے کہ یہ چیز چوری کی ہے، تو اب یہ بندہ اس کے عار کے اندر، اس کی برائی کے اندر اور اس کے گناہ کے اندر شریک ہو گیا۔ جس نے کسی سے چوری کی چیز خریدی، وہ جانتا ہے کہ یہ چیز چوری کی ہے تو وہ اس کے جرم کے اندر شریک ہو گیا۔ یہ وہ صورت ہے کہ جب وہ جانتا ہو کہ جس سے میں یہ چیز لے رہا ہوں یہ چوری کی چیز ہے۔ اگر وہ جانتا نہیں ہے اور اسے اس بات کا گمان ہے کہ یہ چیز چوری کی ہے، تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بارے میں بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسی چیز خریدنا یہ جائز نہیں ہے۔ جس کے بارے میں گمان بھی ہو کہ یہ چیز چوری کی ہے تو اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ چیز خریدنا بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باہر شریعت کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو تاجر ایسی چیز بیچتا ہے کہ جو ناجائز طریقوں سے بھی حاصل کی جاتی ہے اور جائز طریقوں سے بھی حاصل کی جاتی ہے، یعنی اس کا کاروبار جو ہے وہ مخلوط ہے، وہ مختلف قسم کی چیزیں بیچتا ہے، کسی سے غصب کر کے چیز بیچ دی، چوری کر کے چیز بیچ دی، اور جائز
صورتوں میں بھی وہ مال لگتا ہے، خرید کر بیچتا ہے، تو ایسے پر ضروری ہے کہ اس سے معلوم کر لے کہ یہ چیز کون سی ہے، کہیں چوری کی تو نہیں، کہیں غصب کی تو نہیں ہے. تو اس سے احتیاط یہ ہے کہ اس سے معلوم کرے. اگر وہ بتاتا ہے کہ ہاں یہ چیز جو ہے وہ صحیح ہے تو اس سے خرید لے، ورنہ اس سے خریدے نہ. تو احادیث طیبہ کے اندر بہت ساری احادیث ہیں کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف صورتوں سے، مختلف تجارتوں سے منع فرمایا ہے. اور ان احادیث کے اندر جو ہے وہ کثرت ہے کہ اگر ہم ان احادیث کو اپنی زندگی کے اندر رائج کر لیں تو ہمارے کاروباری معاملات دنیاوی اعتبار سے بھی سنوریں گے. کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ نے سن لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانات کو جب ہم اپنی زندگی کے اندر نافذ کر لیں گے تو ہماری جو کاروباری مشکلات ہیں وہ بھی آسان ہوتی چلی جائیں گی، پریشانیاں بھی دور ہوتی چلی جائیں گی، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہوتا چلا جائے گا. احادیث طیبہ اس کثرت کے ساتھ ہیں اس موضوع پر کہ کنز العمال کے اندر جو کاروباری مسائل کے اوپر احادیث اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے آثار لکھے گئے ہیں وہ 1500 سے زائد ہیں، کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کاروباری برادری کی، تاجر برادری کی اس بات پر رہنمائی فرمائی کہ ان کو کس طریقے سے اپنے کاروباری معاملات چلانے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو شریعت کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن جن کاروباری امور سے اور دیگر معاملات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. غم مال سے بچانا، غم مال سے بچانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے.